السلام علیکم. جیسے کہ میرے خیال سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، اور میں اب ایج کے اس حصے میں ہوں جب میرے دونوں بچے ماشاء اللہ سے بڑے ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں. ان کے پاس نیچرلی میرے لیے کوئی اتنا وقت نہیں ہے، یا وہ مجھ پہ اتنے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں جتنے کہ وہ بچپن میں ہوا کرتے تھے، یا آج سے 1-2 سال پہلے بھی تھے. تو اب یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات یا تو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس فیز سے گزر رہے ہیں، یا وہ جو گزر چکے ہیں. جو ابھی یہاں پہنچے نہیں ہیں نا، وہ میری اس بات کو نہیں سمجھیں گے. اور یہ میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں میں، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کے بچے ابھی اس ایج سے نہیں گزرے یا نہیں پہنچے یہاں تک کہ کالج کے لیول کے ہو رہے ہیں یا ہائی اسکول کے لیول کے ہو رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کے بڑے ہو کر گھروں سے نکل جانے پہ ماں باپ کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ماں. کیونکہ میں ماں ہوں تو میں ماں کی بات کروں گی. میں فادرس کو بالکل انڈرمائن نہیں کر رہی. ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اولاد کے ہونے سے گھر پہ، بٹ ماں کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے. میں ماں ہونے کے ناطے سے اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک ماں ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اپنی بات کروں تو میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی. حالانکہ میں مصروف بہت ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں میرے دن میں جو مجھے بزی رکھتی ہیں، اور بہت سارے اچھے کام ہیں، اللہ کا شکر ہے. مگر سب سے خوبصورت احساس میری زندگی کا میرا ماں ہونا ہے. اور جب میرے بچے مجھ سے دور ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ماں نہیں بن پا رہی. اس چیز نے مجھے ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. 6 مہینے لگے مجھے ریکور کرنے کو. اس دوران میں نے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا. آپ کے آس پاس کے لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت گزر گیا اور اب میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں. مگر اب کی دفعہ جب میں پاکستان گئی، بلکہ میں گئی ہی اس لیے تھی کہ میں بہت اداس اور اکیلا فیل کر رہی تھی، کیونکہ یہاں ہماری کوئی فیملی نہیں ہے. آپ گھر میں بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھے بھاگ کے گئی تھی پاکستان. جب میں پاکستان گئی مجھے بہت الحمدللہ مجھے بہت اچھا ٹائم ملا میرے بھائی بھابھی کے ساتھ، مدر کے ساتھ، خالہوں کے ساتھ، اور میرے بھتیجوں کے ساتھ، جو کہ ابھی چھوٹے ہیں. سب سے اچھی بات ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کراتے ہیں. اور مجھے بہت اس چیز کی طلب ہوتی ہے اب، کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا میری طرف رجحان ویسا نہیں ہے، ظاہر ہے، ایسا سی بات ہے. تو ایک یہ فرق ہے جب آپ کی فیملی آپ کے آس پاس ہوتی ہے، بھلے کریزی ہو. ہر ایک کی فیملی کریزی ہوتی ہے، میری بھی تھوڑی سی کریزی ہے، میں بھی کریزی ہوں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ مل جاتی ہے آپ کو. کوئی نہ کوئی فیملی کا ایک فرد ہوتا ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہوتے ہیں، یا جو آپ کی بات سمجھ جاتا ہے، یا جس سے آپ کو پیار محبت مل جاتی ہے. اور دوسرے بچے ہوتے ہیں فیملی کے جو چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو وہ پیار محبت سپورٹ دے دیتے ہیں، جو ایز اے وومن، ایز اے مدر، میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کی بیسک نیڈ ہوتی ہے کہ اسے محبت ملے، عزت ملے، ایک چاہت ہو لوگوں کو آپ کی، ہے نا. یہ ایک خواہش ہوتی ہے عورت کی، اور جب وہ فلفل ہوتی رہتی ہے نا تو عورت ہیلدی رہتی ہے، خوش رہتی ہے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس فیملی ہو، یا آپ کے اپنے زیادہ بچے ہوں. اگر نہیں ہو پاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بعض کے نہیں ہو پاتے بعض وجہ سے، لیکن بہرحال آپ کی فیملی آس پاس ہو تو آپ کا دل بہت بہل جاتا ہے. آپ ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کو محبت، پیار، سپورٹ یہ سب کنٹینیو رہتا ہے، ملتا رہتا ہے آس پاس سے.
اپنے بھائی بہنوں کے بچوں میں، اپنے بڑوں میں، وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں. الحمدللہ میں نے بہت اچھا ٹائم دیکھا ہے یہاں پہ. میرے بچوں کی بہت اچھی پرورش ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمارا وقت بہت اچھا گزرا اور گزر رہا ہے. اللہ کا احسان ہے بہت بڑا. مگر بس ہر فیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر عمر کے ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں. جب آپ ینگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں، تو آپ کو اکیلا پن نہیں محسوس ہوتا. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے زیادہ. اور یہ چیز پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں آپ کی فیملی آپ کے آس پاس نہیں ہے، یا آپ کے بچے شادی ہو کے یا جاب کے سلسلے میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، تو بھی آپ کو یہ اکیلا پن محسوس ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو اس کا حل مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ چکر لگائیں اپنے ملک کے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں. بھلے آپ اکیلے جائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اٹس اوکے. آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی. اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو، میں بتاؤں، کسی ایسے کام میں بزی ہو جائیے جہاں پہ بچے ہوں. بچے آپ کو بڑا جوان رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، آپ کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اسکول سیٹنگ ہو گئی، کوئی ٹیچنگ ہو گئی، یا کلاسز ہو گئی، مسجد میں ہو گئی، ڈے کیئر ہو گیا. کسی بھی طرح سے اگر آپ بچوں سے ان ٹچ ہے نا، تو بہت بہت ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے بچوں کے آس پاس. بچے خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، پیور ہوتے ہیں، تو آپ ان سے وہ انرجی ریسیو کرتے ہیں. جب آپ وہ ریسیو کرتے ہیں تو آپ کی بھی فیلنگس پازیٹیو ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ that's a phase in my life right now I'm going through. Alhamdulillah, doing much better. But it was an eye-opening experience, کیونکہ میں واقف تھی کہ یہ سب ہوگا. میں مینٹلی پریپیئر تھی، تیار تھی اس چیز کے لیے. لیکن پھر بھی it hit me really hard. I wasn't expecting that much, but it hit me really hard. But اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سیلف اویئرنیس کی وجہ سے I was able to handle it and manage it much better. اللہ کا احسان ہے. And I was able to recover also. I was able to do things جن کو مجھے پتہ تھا کہ اس وقت میں یہ کام کرنے بہت ضروری ہیں، کہ اپنے آپ کو کس طرح سے میں how do I survive through this, you know. تو اللہ کا شکر ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ ایسی کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ ضرور ریلیٹ کریں گے میری اس بات سے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کا بھی مشکل وقت صحت اور سیفٹی کے ساتھ گزر جائے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے. جس طرح سے کبھی برا وقت آتا ہے، برا وقت گزر بھی جاتا ہے، پھر اچھا وقت آتا ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں رکھے، اچھے کاموں میں رکھے انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.